اس شخص پر اللہ کا نور برستا ہے جو جمعہ کے دن قرآن کی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے۔ قرآن کی یہ سورت نہایت ہی بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ سورت جمعہ کے دن ضرور پڑھا کرو، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پڑھنے والے کو سکون اور خوشحالیاں نصیب ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نہایت ہی فضیلت اور برکت والی سورت شیئر کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کو جمعہ کے دن پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جمعہ کے دن اس مبارک سورت کو پڑھنے کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یقیناً یہ فوائد جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور جو لوگ جمعہ کے دن اس سورت کو نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ ان فوائد کو جان لینے کے بعد وہ بھی جمعہ کے دن اس کی لازمی تلاوت کیا کریں گے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جمعہ کے دن اس مبارک سورت کی تلاوت کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنے کے بے شمار فائدہ و کمالات ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی جان لیجئے کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت جمعہ کے دن کس وقت کرنی چاہیے، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے تلاوت کرنی چاہیے یا پھر جمعہ کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہترین اور مدلل انداز میں بتایا جائے گا۔ پہلے ہم آپ کے ساتھ اس کی فضیلت بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائرز میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ کے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہوکر ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ بادشاہ جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوسی انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا
لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر رہتے ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہوں کی اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن ایمپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیداروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران و پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو
تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیداروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیداروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف و رقیم، اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی تحقیقات نے جو جدید انکشافات کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کی دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن کی حرف بے حرف تصدیق ملتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا۔ خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں، ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں جو اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی، اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: مسکل مینا یملیخا، مرتونس سنونس سارینونس، زونواس کاستی تیونس، جبکہ آٹھواں اور ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کا شاندار تذکرہ بھی سورہ کہف میں موجود ہے، جبکہ اس واقعے کے علاوہ بھی سورہ کہف کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا، یعنی پہلی 10 آیات یاد کرے گا، تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے نور چمکے گا جو اگلے جمعہ تک رہے گا، یعنی کہ جو شخص جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو اس سے اگلے جمعے تک اس شخص کے لیے نور رہے گا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کو جمعہ کی رات پڑھے گا اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، یعنی جمعہ کی رات جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحمت کے فرشتے نازل فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس پر سکینت نازل ہوگی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اسی طرح سے ایک واقعہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اوپر آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا
وہ اتنا قریب ہو گیا کہ ان کا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی بھٹک گیا۔ تو ان صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سکینت نازل ہو رہی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر سکینت نازل فرماتا ہے جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس شخص کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن تک نور ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں سے وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ تک یہ ساری جگہ جو ہے وہ نور سے بھر جاتی ہے، یعنی جہاں سے بیٹھ کر وہ تلاوت کرتا ہے اس جگہ سے لے کر بیت اللہ تک جتنی بھی جگہ ہے وہ نور سے بھر جاتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا، یعنی وہ شخص کامیابی پا جائے گا دنیا و آخرت میں جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، یعنی وہ شخص شیطانی وار اور چالوں سے بچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جان لیجئے کہ بہت زیادہ فائد ہے سورہ کہف کے جمعہ کے دن پڑھنے کے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اسی لیے ہمیں اس بابرکت سورہ مبارکہ کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن لازمی سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم سب کو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ان کے علاوہ بھی کتب احادیث میں سورہ کہف کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ یہ چند احادیث مبارکہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تاکہ آپ کو بھی سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو اور آپ بھی جان سکیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو اس سوال کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن کس وقت سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یعنی بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم سورہ کہف کو جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھیں یا پھر جمعہ کی نماز کے بعد ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں، کس وقت سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ کتب احادیث میں اس سورہ کی جو فضیلت آئی ہے وہ جمعہ کے دن کی آئی ہے، یعنی کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالی فلاں چیز عطا کرے گا۔ تو جمعہ کا دن کیا ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو جان لیجئے کہ جمعرات کا جیسے ہی سورج غروب ہوا، یعنی جمعرات کا دن جیسے ہی ختم ہوا، سورج غروب جیسے ہی ہو جائے، غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا دن غروب ہونے تک یہ جو 24 گھنٹے ہیں یہ جمعہ کا دن ہی ہے۔ اس وقت میں جب بھی چاہیں آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ ان 24 گھنٹوں میں جس بھی وقت سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو یہ جو فائد ہیں، جو ثواب جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ یعنی جمعرات کی رات جسے کہتے ہیں
یہ اصل میں جمعہ کی رات ہوتی ہے۔ آپ جمعہ کی رات سے لے کر جمعہ کے دن تک جب بھی چاہیں سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا۔ آپ جمعہ کی نماز سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا آپ جمعہ کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ جب آپ چاہیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہاں جب بھی وقت ملے جمعہ کے دن میں سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلومات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔